أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وآتوا النساء صدقاتهن نحلة فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا صدق اللہ العظیم۔ بات چل رہی ہے عورتوں کے حقوق کی۔ کل کے درس میں آپ نے سنا کہ جاہلیت کے زمانے کے اندر ایک سے زائد عورتیں 10 عورتوں کے ساتھ شادی کی جاتی تھی، لیکن نہ ان کے درمیان میں انصاف ہوتا تھا، نہ عدل ہوتا تھا، نہ ان کے حقوق دیے جاتے تھے۔ تو آج کے درس میں اللہ رب العزت عورتوں کے ایک اور حق کو بیان فرمائیں گے جس کو مہر کہتے ہیں۔ مہر کے معاملے میں بھی بڑا عورتوں پر ظلم ہوتا تھا۔ تو اس ظلم کی ایک صورت یہ ہوتی تھی، جاہلیت کے زمانے کے اندر عورت کا جو مہر ہوتا تھا وہ عورت کے ولی لے لیا کرتے تھے۔ کسی عورت کی شادی ہوتی تو اس کا جتنا مہر ہوتا یا اس کا والد لے لیتا یا اس کا چاچا لے لیتا یا اس کا بھائی لے لیتا اور اسے وہ کھا جاتے اور ہضم کر جاتے، ڈکار مار لیتے۔ دوسرا ظلم یہ ہوتا تھا کہ مہر تو دیا جاتا تھا لیکن خاوند دیتے وقت ماتھے پہ 12 بجے ہوتے تھے، بل بڑے ہوتے تھے، یہ سمجھتا تھا کہ مجھ پر کوئی تاوان آ گیا ہے یا میں نے چٹی دینی ہے، تو وہ عورت کا مہر اس طرح دیا کرتے تھے۔ ظلم یہ ہوتا تھا کہ خاوند نے عورت کے ساتھ شادی کی، اب اس کو پتہ ہوتا تھا یہ میرے مہر میں آ گئی ہے، مجھ سے کوئی پوچھنے والا ہے نہیں ہے، تو وہ ڈرا دھمکا کر سر پہ ڈنڈا لے کر وہ کہتا مجھے معاف کرو۔ عورت مجبور ہو کر اسے کیا کرتی جی؟ معاف کرتی۔ تو قرآن کی اس آیت نے ان تمام مظالم کا سدباب کیا، یہ سارے کے سارے ظلم ہیں۔ تو اللہ نے فرمایا وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً، عورتوں کو ان کا حق دو جی۔ یہ حق جو ہوتا ہے، یہ مہر، یہ واجب ہوتا ہے جی، اس کا ادا کرنا ایسے ہی ضروری ہے جس طرح باقی وجوبات ہیں جی۔ مثال کے طور پر زکوٰۃ ہے، اس کا ادا کرنا ہر حال میں ضروری ہے۔ عشر ہے، اس کا ادا کرنا ہر حال میں ضروری ہے۔ وطر کی نماز ہے، اس کا پڑھنا ہر حال میں ضروری ہے۔ اسی طرح عورت کا حق جو مہر ہے، اس کا ادا کرنا ہر حال میں ضروری ہے۔ اب سنیں جی مسئلہ مہر کتنا ہونا چاہیے، یہ بڑا اہم مسئلہ ہے۔ تو مہر کے کم از کم مقدار کے اندر امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کم از کم 10 درہم ہونے چاہیے، 10 درہم ہونے چاہیے۔ اور امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کم از کم 1 پیسہ، 2 پیسے، 1 اٹھانی، 1 روپیہ، یعنی وہ چیز ہونی چاہیے جس کو بندہ مال کہتا ہو جی، یہ کم از کم اس کی حد مقرر ہے جی۔ اور زیادہ سے زیادہ فرماتے ہیں کہ اس کی زیادہ سے زیادہ کوئی حد مقرر نہیں ہے۔ ہاں، دینے والے کی حالت کو دیکھا جائے گا جی، دینے والا ارب پتی ہے، کروڑ پتی ہے، تو وہ اس کا مہر بھی کروڑ بھی رکھا جا سکتا ہے۔ اگر دینے والے کی استطاعت اتنی نہیں ہے جی، 20-30 ہزار کی ہے، تو وہ 20-30 ہزار ہی رکھا جائے گا۔ مطلب یہ ہے کہ خاوند کی جتنی طاقت ہے اتنا مہر رکھا جائے۔ اب یہ 3 ظلم جاہلیت کے زمانے میں ہوتے تھے، اور افسوس سے کہنا پڑتا ہے ہمارے اس معاشرے میں بھی ہوتے ہیں جی۔ بچی کا مہر ماں باپ لے لیتے ہیں جی، بہن بھائی لے لیتے ہیں جی، تو وہ کھا جاتے ہیں جی، یہ ظلم بھی ہوتا ہے۔ دوسرا یہ ہوتا ہے کہ کچھ معاشرے ایسے بھی ہیں، کچھ قبیلے خاندان ایسے بھی ہیں، عورتوں کے مہر دیتے وقت ماتھے پہ 12 بجے ہوتے ہیں جی، بال پڑے ہوتے ہیں جی، یہ کدھر سے مصیبت پڑ گئی ہے جی۔ اور تیسرا ظلم یہ بھی ہوتا ہے کہ عمومی طور پر دیتے تو ہیں ہی نہیں ہیں جی، پتہ ہوتا ہے کہ اب اس نے چرون چرا کرنی نہیں ہے، تو سر پہ ڈنڈا رکھا زبردستی معاف کروا دیتے ہیں۔ تو اس طرح زبردستی معاف کروانے سے معاف ہو نہیں ہوتا جی۔ شریعت کا اصول ہے اور اللہ کے پاک پیغمبر کا فرمان ہے جی۔ اللہ کے پیغمبر نے فرمایا الا لا تظلموا، اوے لوگو ظلم مت کرو، الا خبردار سنو، لا یحل مال امرئ مسلم الا بطیب نفس منہ، یہ مشکات شریف کی روایت ہے۔ اللہ کے پیغمبر نے فرمایا کسی مسلمان کے لیے حلال نہیں ہے
کہ وہ کسی مسلمان کا مال کھائے اس کی رضامندگی کے بغیر، اس کی دلی چاہت کے بغیر۔ یہ اللہ کے پیغمبر نے قانون بیان کیا جی۔ اب اس کی بہت ساری جزیات ہیں۔ مثال کے طور پر اکثر ہماری بہنیں، ہماری مائیں ایسی ہوتی ہیں نا جی، وہ شروع میں ان کے خامدوں نے دیا نہیں ہوتا، اب وہ مہر کا مطالبہ کرنا چاہتی ہیں دل سے، لیکن سوچتی ہیں اگر مہر مانگوں گی تو آگے سے ڈنڈے لگیں گے جی، پٹائی ہوگی، خامد مارے گا یا گالیاں سنائے گا یا یہ ہوگا میرا غصہ میرے بچوں پہ نکالے گا، تو مجبور ہو کر کہتی ہے چلو میں نے معاف کر دیا۔ اس طرح معاف کرنے سے مہر معاف ہو نہیں ہوتے۔ اسی طرح اس کی ایک اور جز، مثال کے طور پر اکثر ہماری مائیں بہنیں ہوتی ہیں جی جن کے باپ فوت ہو جاتے ہیں جی، اب وہ میراث لینا چاہتی ہیں لیکن بھائیوں نے دبا کر رکھا ہوا ہے حق، تو مجبور ہو کر، وہ ان کو پتہ ہوتا ہے اب ہم میراث مانگیں گے تو بھائی ناراض ہو جاتے ہیں جی، یا میراث مانگیں گے بھائی ہمارے ساتھ رشتہ ہی ناتا چھوڑ دیں گے جی، ہوتا ہے، تو وہ بہنیں مجبور ہو کر کہتی ہیں ہم نے بھائیوں کو معاف کر دیا۔ اس طرح بھی مسئلہ حل نہیں ہوتا، معاف ہو نہیں ہوتی۔ اس کی تیسری جز، مثال کے طور پر اکثر مساجد کے اندر مسجد کے امام حضرات، مسجد کے خطیب حضرات زبردستی مقتدیوں سے وہ پیسے لیتے ہیں، چندے لیتے ہیں جی، یہ والا چندہ جی، یہ والا چندہ جو مسجدوں کے اکثر امام ہوتے ہیں نا جی، زبردستی مقتدیوں اس کو کہتے ہیں 1000 روپیہ دینا ہے، 1000 سے کم نہیں دینا، 2000 دینے، یا یہ ہے کہ ان کو پھنسا کر روٹی کھلا کر یہ پیسے لینا، یہ حلال نہیں ہے جی۔ ایسا چندہ نہ مسجد کے اندر لگانا جائز ہے نہ مدرسے کے اندر لگانا جائز ہے۔ حدیث کے الفاظ یہ ہیں، لا یحل مال امرئ مسلم الا بطیب نفس میں، دل راضی ہے، دل خوش ہے، نفس اجازت دے رہا ہے۔ اب دیکھیں جی پتہ کیسے چلے گا کہ عورت دل سے معاف کر رہی ہے یا نہیں کر رہی ہے جی؟ تو حکیم الامت اشرف علی تھانوی صاحب رحمہ اللہ نے کمال کا اس کا حل نکالا ہے۔ انہوں نے کہا کہ جتنا مہر ہو نا جی وہ سارا کا سارا عورت کی ہتھیلی پہ رکھا جائے جی۔ اب پتہ چلے گا کہ عورت پورا مہر معاف کرنا چاہتی ہے یا آدھا معاف کرنا چاہتی ہے۔ اگر واپس کر دیتی ہے، قرآن کہتا ہے فَكُلُوا هَنِيًّا مَرِيًّا، بڑے مزے سے کھاؤ۔ اگر آدھا معاف کرتی ہے تو پھر بھی آپ کی خوش قسمتی ہے، اگر معاف نہیں کرتی تو پھر آپ اس کو زبردستی معاف نہیں کروا سکتے ہو۔ تو قرآن یہ کہتا ہے وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلًا، دو ان عورتوں کو ان کے مہر نحلا، خوشی خوشی کے طور پر، ٹھیک ہے۔ فَإِن طِبْنَ لَكُمْ، پس اگر وہ تمہیں معاف کر دیں جی، ٹھیک ہے، عن شیء منہ، اس مہر میں سے کچھ، آدھا مہر معاف کرتی ہیں تب آپ کی خوش قسمتی ہے، پورا معاف کرتی ہیں تب بھی آپ کی خوش قسمتی ہے۔ تو اللہ کا قرآن کہتا ہے فَكُلُوهُ هَنِيًّا مَرِيًّا، تو اس مال کو آپ کھاؤ ہنیًا مریًّا۔ دیکھو مہر کے پورا معاف ہونے کے لیے یہ استعمال فرمایا ہنیًا مریًّا۔ ہنیًا مریًّا اس کھانے کو کہتے ہیں نا جی جو کھانے کے اندر بڑا لذیذ ہو جی، بندے کا دل کرے میں اس کو ابھی اور آنن فانن کھا جاؤں جی، اور کھاتے وقت وہ کھا کر اس کے بعد فوراً ہضم بھی ہو جائے، اور ہضم ہونے کے بعد وہ بندے کی جسم کے اندر طاقت بھی پیدا کرے، اصلاح بھی کرے، بندے کی خون بھی پیدا کرے جی، اس کو کیا کہتے ہیں جی ہنیٰ مریٰ۔ اور جو مہر معاف نہ کیا جائے اس کا کھانا پھر اس کا الٹ ہے جی، وہ کھانا ایسے ہے جیسے کہ بدبودار کھانا، اور کھانے کے بعد ہضم نہ ہونا، پھر ہضم نہ ہونے کے بعد جا کر اندر بندے کے جسم کو خراب کرنا۔ تو مہر کا کھانا کسی کا حق دبانا، یہ عورتوں کا حق ہے جی، جو حق دبانا ہے، اور حق دبانے والے کے بارے میں اللہ کے پیغمبر نے فرمایا دن قیامت کے اس کو حق دینا پڑے گا، اس بندے کی بھی بخشش کے چانس مشکل ہیں جی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وآتوا النساء صدقاتہن نحلا، وآتوا النساء دو عورتوں کو صدقاتہن ان کا مہر نحلا خوشی خوشی کے ساتھ، فإن طبن لکم پس اگر وہ معاف کریں تمہارے لیے، عن شیء منہ اس مال میں سے ذرہ یا کچھ مال یا زیادہ مال، نفساً دل جوئی کے ساتھ، نفس کے چاہتے ہوئے، فَكُلُوهُ پس کھاؤ اس مار کو ہنیئا مریٰ مزیدار مزے کے ساتھ اور خوشگوار موڈ میں اس کو کھاؤ۔